بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی میں بس کچھ دن باقی تھے اور میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میری شادی ایک بہت امیر انسان سے ہو رہی تھی جس کے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی ایک بوڑھی ماں اور دو بن بیاہی بہنیں تھیں جن کی میں جلد سے جلد شادی کروا کر ان سے جان چھڑوا سکتی تھی اور پھر اس کے بڑے گھر میں آرام سے راج کر سکتی تھی۔ میں دن رات ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی کیونکہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا اور اپنی خوبصورتی اور رنگ روپ کی وجہ سے ہی میری شادی اتنے بڑے گھر میں ہو رہی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اپنے حسن پر بڑا غرور تھا، لیکن اس رشتے نے تو مجھے مزید مغرور بنا دیا تھا۔ میں اب کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی، یہاں تک کہ میری وہ پھپھو جو میرے اس رشتے کا سبب بنی تھی، میں ان سے بھی بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ میرے رشتے کو کچھ ہی دن ہوئے تو میری نندیں مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے گھر چلی آئیں۔ مجھ سے تو ان سے بھی مسکرا کر بات نہیں کی گئی کیونکہ میرے سامنے وہ بالکل عام اور معمولی شکل و صورت والی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکا میں ان دونوں کی شادی کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ شادی کے لیے 6 مہینے کا وقت لیا گیا تھا اور یہ 6 مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ میری اور اریب کی صرف ایک ہی باضابطہ ملاقات ہوئی تھی جو میرے ماں باپ نے اپنے سامنے کروائی تھی۔ وہ ایک خوبرو اور جوان مرد تھا اور اس سے شادی کرنا کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر حیران تھی اور ساتھ ہی بہت مغرور بھی۔ اور پھر میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن آ گیا جب میں رخصت ہو کر اپنے بڑے سے سسرال پہنچ گئی تھی۔ میری نندوں نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ میں بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا لیکن میرا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ایسے ہی بہت سارا وقت گزر گیا۔ میں تقریباً پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے بھاری عروسی لباس کو اپنے وجود پر برداشت کرتی رہی۔ سونے کے یہ قیمتی زیورات جو مجھے کچھ دیر پہلے تک بہت اچھے لگ رہے تھے، اب ان کے بھاری پن سے میری گردن میں بھی درد شروع ہو گیا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں نوچ کر اپنے وجود سے جدا کر دوں۔ پتہ نہیں میرا شوہر کہاں رہ گیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کر لوں، لیکن باہر سے آتی باتوں اور ہنسی کی آوازوں نے مجھے روک رکھا تھا کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرا شوہر اریب کمرے سے باہر ہی موجود ہے اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے دل میں اپنے شوہر کو لے کر گرہ پڑ گئی تھی۔ اس کے انتظار میں میرے سارے ارمان ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ کون سے سسرال والے ایسے ہوتے ہیں جو نئی نویلی دلہن کو اتنی رات گئے تک کمرے میں تنہا رہنے دیتے ہیں؟ انہوں نے تو میرے دلہا کو باتوں میں الجھا رکھا ہوا تھا اور اس سے بڑھ کر کے خود اریب اس بات کا ذمہ دار تھا جسے نہ ہی میرے انتظار کا احساس تھا اور نہ ہی میرے جذبات کی فکر۔ میں سوچ رہی تھی کہ بظاہر سیدھے سادھے نظر آنے والے لوگ کتنے شاطر ہیں جو اپنے بیٹے کو بہو کے پاس بھی نہیں آنے دے رہے۔ میری معصوم شکل والی نندیں تو مجھے اس وقت بہت ہی مکار لگ رہی تھیں۔ مزید 1 گھنٹہ میں اس طرح انتظار کی سولی پر لٹکی رہی اور اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو تھکا ہوا اریب کمرے میں داخل ہوا اور ایک رسم نبھانے کے طور پر میری جانب تحفہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کیوں ابھی تک اسی لباس میں موجود ہو؟ جاؤ جا کر کپڑے تبدیل کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ اپنے دلہا کی اس بات پر میرے دل میں ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ نہ ہی میری کوئی تعریف کی گئی تھی اور نہ ہی مجھے سراہا گیا تھا، بلکہ اس طرح نظر انداز کیا گیا تھا کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، جو مجھے دیکھتا وہ پلک جھپکنا بھول جاتا۔ میرے باپ نے نہ جانے میرے کتنے رشتے ٹھکرائے تھے اور بالآخر اریب کو میرے قابل سمجھ کر مجھے رخصت کیا تھا، لیکن وہی اریب مجھے خاک برابر بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں خاموشی سے بستر سے اٹھی اور لباس تبدیل کر کے کمرے میں واپس لوٹی تو اریب اپنی جگہ لیٹا سو چکا تھا اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے دلہا سے اس رویہ کی امید تو ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ تو مجھے میرا حق کے زوجیت بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنی چاہی لیکن وہ اس طرح آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا کہ میری ہمت ہی نہ پڑ سکی۔ میں اپنی جگہ پر لیٹ گئی لیکن آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آنے لگے۔ میں نے اس شادی کو لے کر کتنے سپنے سجا رکھے تھے،
ہر کسی نے میرے سامنے اریب کی بہت زیادہ تعریف کی تھی کہ وہ ایک نیک اور فرما بردار انسان ہے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ جو لڑکا اپنے ماں باپ کا اتنا خدمت گزار ہوگا وہ بیوی کو لے کر بھی اپنے حقوق و فرائض ادا کرے گا، لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ اریب نے پہلی رات ہی ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنے ماں باپ کا ہی فرما بردار ہے۔ ساری رات میں نے بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دی تھی۔ میرے جذبات مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا دلہا شادی کی پہلی رات میری تعریف کرتا، مجھے اپنے ہونے کا یقین دلاتا اور میرے جذبات کو اپنی محبت سے پرسکون کرتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اپنے نصیب پر آنسو بہاتے بہاتے نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو اریب کمرے میں ہی موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ بجا اور میری نند کمرے میں آئی۔ آتے ہی اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، بھابھی آدھا دن گزر گیا ہے، آپ کے گھر والے بھی آ چکے ہیں اور آپ ابھی تک سوئی پڑی ہیں۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور گھڑی پر نظر ڈالی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی جہاں میرے اماں ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری اپنی اماں نے مجھے ناراض نظروں سے دیکھا اور آہستگی سے میرے کان میں کہنے لگیں، فضا، یہ تیرے کیسے کام ہیں؟ تو نے تو ہماری تربیت پر دھبا لگا دیا ہے۔ تیرے سسرال والے کیا سوچیں گے کہ شادی کے پہلے دن ہی بہو نے دوپہر تک بستر توڑا ہے؟ اماں کی بات پر میں خود بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ واقعی میں آج تک کبھی اتنی دیر سے نہیں اٹھی تھی، لیکن کل رات جاگنے کی وجہ سے شاید میری آنکھ نہیں کھل سکی تھی۔ میری نظر سامنے بیٹھے اریب پر پڑی، جو میرے باپ کے برابر میں اس قدر فرما برداری سے سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے اس سے زیادہ نیک اور شریف انسان کوئی نہ ہو۔ اس کے رات والے رویے کا اس کے چہرے پر کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اسے اس طرح اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر میرے دل میں پھر سے رات والے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر لوٹی تو ہر کوئی مجھ سے اریب کے رویے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میری سہیلیاں تو تنہائی ملتے ہی مجھ سے خلوت کے لمحات کے بارے میں اشاروں کنایوں میں سوال کر رہی تھیں، اور میں شرمندہ سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کسی کو کیا بتاتی کہ میرے شوہر نے مجھ پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ رات کے وقت اریب مجھے لینے آئے اور میں واپس اپنے سسرال آ گئی۔ مجھے لگا شاید آج کی رات وہ ہمارے درمیان کی دوریوں کو مٹا دیں گے، لیکن میں تو سسرال پہنچ کر سب سے سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر اریب اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہی باہر بیٹھے رہ گئے تھے۔ ایک دفعہ پھر انتظار کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں کبھی بستر پر بیٹھتی تو کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ ایسے ہی 2 بج گئے تھے اور پھر 2:30 بجے کے قریب اریب کمرے میں آئے تو مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں شکایتی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنی جگہ پر اس طرح لیٹ گئے جیسے میں کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ شادی سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں اتنی خوبصورت اور حسین ہوں کہ میرا شوہر ساری دنیا تو کیا اپنے گھر والوں کو بھی بھول جائے گا اور وہ میرا ہو جائے گا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ باہر بیٹھ کر ایسے ہنسی مذاق کرتا تھا جیسے میں اس کا انتظار ہی نہیں کر رہی ہوں۔ ہمارا ولیمہ بھی ہو چکا تھا اور ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے، لیکن اریب کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ بس اپنی ماں بہنوں کو وقت دینا جانتا تھا اور انہی کا ہر حکم مانتا تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنی دونوں نندوں اور ساس سے نفرت کا احساس ہونے لگا تھا، جنہیں اپنے گھر آئی نئی نویلی دلہن کا بھی احساس نہیں تھا۔ میرا رویہ خود بخود گھر میں موجود ہر فرد کے ساتھ تلخ ہو گیا تھا۔ نہ ہی میں کسی کے ساتھ بیٹھتی تھی اور نہ ہی بات چیت کرتی تھی۔ میری نندیں کبھی بات بھی کرنا چاہتی تو میں انہیں اسی طرح نظر انداز کر دیتی جیسے ان کی وجہ سے اریب مجھے کر رہا تھا۔ میں اس گھر میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکی تھی اور نہ ہی اریب کے دل میں۔ میں شروع سے ہی بہت انا پسند اور مغرور تھی اور مجھے یہی لگتا تھا کہ سسرال آنے کے بعد میں بہت آسانی سے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گی، لیکن جب ایسا کچھ بھی نہ ہوا تو میرے مزاج میں چڑچڑا پن اور تلخی گھل گئی۔ میرا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا گیا اور میں اریب سے بھی دور ہو گئی۔ اس کے نزدیک تو میں صرف اور صرف ایک کھلونا بن چکی تھی جسے وہ کبھی اپنی مرضی سے استعمال کر لیتا اور باقی وقت نظر بھی نہ ڈالتا۔ میرے اور اریب کے درمیان دوریاں بڑھ چکی تھیں
اور مجھے یقین تھا کہ یہ سب کچھ میری ساس اور نندوں کا کیا دھرا ہے۔ وہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کی بیوی کے قریب ہوتے دیکھ سکتی تھی، اور ایسے ہی ہماری شادی کو پورا 1 سال ہو گیا۔ نہ ہی میری گود ہری ہو سکی اور نہ ہی ہمارے رشتے میں سدھار آیا تھا۔ میں کبھی کبھار اپنے ماں باپ سے اریب کے رویے کی شکایت کرتی تو میری ماں مجھے سمجھانے بیٹھ جاتی کہ مجھے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے صبر اور برداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اپنی ماں کی یہی باتیں مجھے بہت زہر لگتی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے داماد کو صحیح اور غلط سمجھا آتی، وہ مجھے ہی لیکچر دینا شروع ہو جاتی تھی۔ میرے لیے یہ رشتہ صرف اور صرف ایک بوجھ بن چکا تھا، کیونکہ میں جب بھی اریب سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ یا تو میری بات سنتے ہی نہیں تھے یا سن کر انسنی کر دیتے۔ جب دل چاہتا مجھے وقت دیتے، اور جب ان کا موڈ نہ ہوتا تو کمرے سے باہر نکل جاتے۔ میں ان کے ہاتھوں کا کھلونا تھی جس سے وہ اپنی مرضی سے کھیلا کرتے تھے۔ ایسے میں سب سے دور ہو کر اپنے موبائل فون کے ساتھ جڑ گئی اور ہر وقت سوشل میڈیا کا استعمال کرنے لگی۔ میں فیس بک کھول کر بیٹھتی تو گھنٹوں ایسے ہی گزر جاتے۔ ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں گھومتے گھومتے میرے نہ جانے کتنے دوست بن گئے تھے، اور انہی سب دوستوں میں ایک دوست بہت خاص ہو گیا تھا جس کا نام کبیر تھا۔ اس سے بات شروع ہوتی تو نہ جانے وقت ایسے ریت کی مانند پگھل جاتا اور مجھے صبح سے شام تک کا بھی ہوش نہ رہتا۔ گھر کے کام کاج میں پہلے بھی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اپنی ساس نندوں سے بات کرنا پسند کرتی تھی، لیکن اب تو میں نے کمرے سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کبیر جب آن لائن نظر آتا میں اس کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو جاتی۔ اس کا اور میرا مزاج تقریباً ملتا جلتا تھا۔ وہ میری بہت زیادہ تعریف کرتا۔ اس کا خوبصورت لہجہ اور میٹھے الفاظ میرا دل چرا لے گئے۔ مجھے وہ ہر لحاظ سے اپنے قابل نظر آنے لگا تھا۔ میں جب بھی اریب سے اس کا موازنہ کرتی تو مجھے وہ کبیر کے آگے خاک برابر نظر آتا۔ دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے اور میرے دل میں کبیر کے لیے جذبات پنپنے لگے تھے۔ اگر اریب مجھ پر توجہ نہیں دیتا تھا تو اب میں بھی اس پر نظر نہیں ڈالتی تھی۔ وہ اب بھی دفتر سے واپس آ کر زیادہ تر وقت اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہی گزارتا اور سب سے آخر میں کمرے میں تشریف لاتا۔ کبیر اور میری بات چیت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے رات کے وقت تک پہنچ گیا، اور اب تو میں رات کے وقت چپکے سے اپنے کمرے سے نکل کر لان میں چلی جاتی اور فیس بک پر کبیر کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ اریب تو کمرے میں گہری نیند سو رہے ہوتے تھے۔ انہیں میری اس حرکت کا ہرگز بھی علم نہیں تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے کبیر مستقل میری تصویر مانگ رہا تھا۔ کبھی وہ مجھے کہتا کہ ویڈیو کال پر آؤ، تو کبھی کہتا اپنی کوئی تصویر بھیجو، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ میں شادی شدہ تھی اور اریب کے ہوتے ہوئے ایک غیر مرد کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اسی لیے نہ ہی میں نے کبیر کو اپنی کوئی تصویر بھیجی تھی اور نہ ہی ویڈیو کال پر کوئی بات کی تھی۔ وہ تو مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ جب تک اپنی تصویر نہیں دو گی میں اپنے گھر والوں سے شادی کی بات کیسے کروں گا۔ میں نے اسے آج تک نہیں بتایا تھا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ وہ مجھے ایک کنواری لڑکی ہی سمجھتا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے شادی یا تصویر کی بات کرتا تو میں اسے اپنی باتوں میں الجھا دیا کرتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر مجھے اچانک اریب کے رویے میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ان کا مزاج پہلے سے کافی نرم ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرنے لگے تھے اور یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ اور پھر ایک رات اچانک ہی اریب میرے پاس آئے اور میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔ میں حیران پریشان سی انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر اریب نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم میری محبت چاہتی ہو تو مجھے اپنی ایک قیمتی چیز دے دو۔ شادی کے پورے 1 سال بعد اریب مجھے اپنی محبت دینے کی بات کر رہے تھے، لیکن بدلے میں وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے یہ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ اسی لیے میں نے اریب سے کہا کہ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ میرے پاس تو کوئی بھی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ اریب مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تم بھی مجھے دے سکتی ہو، اور وہ تمہاری اجازت ہے۔ وہ مجھ سے میرا وہ حق مانگ رہے تھے جو میں کبھی خواب میں بھی دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ اریب کہہ رہے تھے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں میری اجازت کی ضرورت ہے۔ وہ مجھ سے دوسری شادی کا حق مانگ رہے ہیں۔ اریب کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں کیسے انہیں دوسری شادی کی اجازت دے سکتی تھی؟
وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے انہیں اپنی خوشی سے دوسری شادی کی اجازت دے دی تو وہ میری زندگی میں محبت کے رنگ بکھیر دیں گے اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کسی لڑکی سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ میرے شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت موجود تھی۔ میرا حسن، میری خوبصورتی ان کے نزدیک تو کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اگر آج بھی وہ میرے قدموں میں آ کر بیٹھے تھے تو اپنی خواہش اور اپنی مرضی کی خاطر۔ وہ مجھ سے اس لیے اجازت کے طلبگار تھے کیونکہ ان کی اماں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب تک فضا اجازت نہیں دے گی وہ اریب کی دوسری شادی نہیں کروائیں گی۔ اریب کی اس بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں انہیں مستقل نظر انداز کرتی آئی تھی اور یہ رشتہ مجھے بوجھ لگنے لگا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر کی زندگی میں کسی دوسری عورت کے وجود کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اریب کے اس انکشاف نے میرا دل بری طرح سے چکنا چور کر دیا تھا۔ اریب میرے قدموں میں بیٹھے میری اجازت کے منتظر تھے اور میں پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر کافی دیر بعد میں نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا کہ مجھے دکھائیں وہ کون لڑکی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور جس نے آپ کو اس طرح اپنا بنا لیا ہے کہ آپ دوسری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر اریب دھیرے سے مسکرائے اور کہنے لگے، محبت رنگ روپ اور خوبصورتی دیکھ کر نہیں کی جاتی، یہ تو دل سے ہوتی ہے۔ میں بھی جس سے محبت کرتا ہوں شاید وہ تمہاری طرح خوبصورت نہ ہو، لیکن اس کی باتیں بہت خوبصورت ہیں اور اس کی باتوں نے ہی مجھے اپنا بنا لیا ہے۔ اریب کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ کبیر بھی ایسے ہی باتیں کیا کرتا تھا، اسے بھی مجھ سے بنا دیکھے ہی محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن مجھے اپنے اس رشتے کا پاس تھا جس رشتے میں مجھے میرے ماں باپ نے باندھا تھا۔ اسی لیے میں نے اب تک کبیر کو نہ ہی اپنی تصویر دکھائی تھی اور نہ ہی کبھی اس سے شادی کے بارے میں سوچا تھا، لیکن اریب مرد تھے اور وہ بہت آسانی سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اریب سے کہا کہ وہ دوسری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ میں کیسے ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو برداشت کر سکتی ہوں؟ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اریب دھیمے لہجے میں کہنے لگے کہ وہ مجھ جیسی خود پسند اور مغرور لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتے ہیں جس سے اپنے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اریب کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہیں میری دونوں بہنیں اور اماں بالکل پسند نہیں ہیں۔ تم تو شادی سے پہلے سے ہی ان سے جان چھڑانے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ اگر میں شادی کی پہلی رات ہی تمہیں تمہارا حق آسانی سے دے دیتا تو اگلے کچھ ہی دنوں میں تم میری ماں بہنوں کو اس گھر سے نکال باہر کرتی۔ اسی لیے میں کبھی تم سے قریب نہ ہو سکا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جس دن مجھے تم سے شدید محبت ہوئی اس روز تم مجھے میرے رشتوں سے دور کر دو گی۔ اریب کے انکشاف پر میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ وہ میری نیت سے اچھی طرح واقف تھے اور میری نیت کی وجہ سے ہی میرا رشتہ آج تک سنور نہیں پایا تھا۔ ان کی اور میری دوری کی وجہ کوئی دوسری لڑکی نہیں بلکہ میری خراب نیت تھی، اور اسی خراب نیت کی وجہ سے آج کوئی دوسری لڑکی ان کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ اریب کی بات پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کس قدر غلط تھی۔ میں اریب کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ آج میری انا اور خودداری میں نے سب ایک طرف رکھ دی تھی کیونکہ میں اپنا رشتہ بچانا چاہتی تھی۔ اریب واقعی ایک اچھے انسان تھے، یہ تو میری نیت کا فطور تھا جو ہمارے رشتے میں دوریاں پیدا کر گیا تھا۔ اریب نے مجھے معاف کر دیا اور آہستہ سے کہنے لگے کہ انہیں محبت ہو گئی ہے اور پہلی بار انہیں کسی سے اتنی شدید محبت ہوئی ہے، اسی لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے اریب سے کہا کہ ایک دفعہ مجھے اس لڑکی سے ملوا دیں تو اریب نے بتایا کہ وہ فیس بک پر ان کی دوست بنی ہے اور ابھی تک انہوں نے اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی ہے۔ اریب نے جیسے ہی اپنی فیس بک آئی ڈی کھولی اور مجھے دکھائی تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں کبیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اریب سے کہا کہ آپ کی آئی ڈی کبیر کے نام سے کیوں ہے؟ تو اریب بتانے لگے کہ مجھے کبیر نام بہت پسند ہے اور کبھی مستقبل میں میرا کوئی بیٹا ہوا تو میں اس کا نام بھی کبیر رکھوں گا، اور یہ آئی ڈی بناتے ہوئے بھی میں نے اسی لیے اسی نام کا استعمال کیا تھا۔ کبیر کی آئی ڈی اور اس پر لگی ایک بچے کی تصویر دیکھ کر
میں اچھی طرح پہچان گئی تھی کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی شخص ہے جس سے میں دن رات باتیں کرنے لگی ہوں اور جو میری ہر بات کو غور سے سنتا ہے۔ اتفاق تھا کہ میں بھی جو آئی ڈی استعمال کر رہی تھی وہ میری نہیں بلکہ میری چھوٹی بہن کاظمہ کی تھی، اور اسی لیے اریب بھی میرے اصلی نام سے اسی طرح ناواقف تھے جیسے کہ میں۔ اریب کی آئی ڈی دیکھ کر میری زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ جس لڑکی سے محبت کے دعوے دار ہیں وہ بھی میں ہی ہوں، اور ان کی بیوی بھی میں ہی ہوں۔ میں نے انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دی، لیکن ان سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے منہ سے محبت کا اقرار سن کر اریب حیران رہ گئے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے گھر اور گھر والوں کو دل سے اپنا لوں گی، اور پھر رات گئے خاموشی سے اپنی آئی ڈی کھول کر میں نے انہیں ایک میسج بھیج دیا کہ میرے گھر والے میری شادی طے کر چکے ہیں اور میں آئندہ ان سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گی، اور ساتھ ہی میں نے اپنا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اگلی صبح اریب شاید وہ میسج پڑھ چکے تھے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ اب وہ دوسری شادی نہیں کریں گے بلکہ میری ہی محبت کو دل سے قبول کر لیں گے۔ ایک طویل عرصے کے بعد ہم دونوں کا رشتہ صحیح راستے پر چل پڑا تھا، لیکن اس کے لیے میں نے ان سے یہ سچ چھپایا تھا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جو رات گئے تک ان سے باتیں کرتی تھی، کیونکہ اس طرح میں اپنے شوہر کی نظر میں گر جاتی اور وہ مجھے بد کردار تصور کرنے لگتے۔ اگرچہ وہ خود بھی یہی کر رہے تھے، لیکن انہیں اس راستے پر لانے والی میں تھی۔ اگر میں شادی سے پہلے ہی ان کے گھر والوں سے بیر نہ باندھتی تو شاید وہ پہلی ہی رات مجھے اپنا بنا لیتے۔ آج ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، اور میرا اور اریب کا رشتہ ایک خوبصورت منزل کے جانب رواں دواں ہے، کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ہم لڑکیاں بہت نادان ہوتی ہیں جو یہ تصور کرتی ہیں کہ شادی کے بعد ہم ساس نندوں کو گھر سے نکال کر شوہر کے دل پر راج کر سکتی ہیں۔ ہمیں یہ یاد کیوں نہیں رہتا کہ جس طرح درخت اپنی جڑوں کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا، اسی طرح کوئی رشتہ اپنے بنیادی رشتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ساس نندوں کو گھر سے نکال کر شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی، لیکن ان کی تھوڑی سی خدمت اور فرما برداری کر کے شوہر کے دل میں گھر کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا کسی ایک رشتے کو جیتنے کے لیے باقی رشتوں کو کاٹنا ضروری ہے، یا سبھی رشتوں کی عزت اور حرمت کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانا آسان ہے؟ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔